مضمون: قومی زبان کی اہمیت۔ قومی زبان سے مراد کسی بھی ملک میں بولی اور سمجھی جانے والی وہ زبان جو لوگوں کے درمیان باہمی روابط کا ذریعہ ہو اور ملک کے تمام حصوں یا خطوں میں بولی اور سمجھی جا سکے۔ اردو زبان کا ارتقاء برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی ان تین علاقوں دکن، سندھ اور پنجاب میں آمد کے بعد مقامی لوگوں سے روابط کی بنیاد پر ایک نئی زبان یعنی اردو کی ابتدا ہوئی۔ علامہ سید سلیمان ندوی نے اردو کی ابتدا سندھ، حافظ شیرازی نے پنجاب اور نور الحسن ہاشمی نے اسے دکن سے جنم لینے والی زبان بتایا ہے۔ ابتدا میں ان کی زبان فارسی اور ترکی تھی، پھر آریاؤں کی آمد کے بعد سنسکرت کے الفاظ شامل ہوئے، پھر اردو میں رفتہ رفتہ ترکی، ہندی، برہاوی اور فارسی کے علاوہ پنجابی الفاظ بھی شامل ہو گئے۔ اسی لیے اس زبان کو اردو یعنی لشکر کا نام دیا گیا، جو مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے۔ تحریک پاکستان میں بھی سر سید احمد خان، علامہ اقبال، شیخ عبد المجید سندھی، حسن موہانی، علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر رہنماؤں نے مذہب، عقیدہ اور زبان کی بنیاد پر مسلمانوں کو ایک الگ قوم بتایا اور ہندی کے مقابلے میں اردو زبان کی حمایت کی۔ اردو زبان کی اہمیت: قیام پاکستان کے بعد اردو کو ملک کی قومی زبان کا درجہ دیا گیا۔ یہ زبان پاک و ہند کے علاوہ پاکستان کے تمام علاقوں میں بولنے، سمجھنے اور پڑھنے لکھنے میں استعمال ہوتی رہی اور اصناف ادب، نظم و نثر، شعراء اور ادیبوں کی ترقی بھی اسی زبان میں ہوئی۔ اگرچہ پاکستان میں اور زبانیں بھی بولی جاتی ہیں، لیکن اہمیت کے لحاظ سے مقررین، مفسرین، شعراء، ادیب اور مصنفین نے اردو کو ہی اظہار کا ذریعہ بنایا۔ اس لیے قائد اعظم نے بھی اردو کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا اور تمام سرکاری اور نجی اداروں میں رائج کیا۔ لیکن اشرافیہ انگریزی زبان سے مرعوب ہے اور یہ توجیہ پیش کرتا ہے کہ صرف اردو سے ہم کسی صورت ترقی کی شاہراہ پر گامزن نہیں ہو سکتے اور بین الاقوامی سطح پر ترقی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ چین، جاپان، بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک نے اپنی ہی قومی زبان میں ترقی کر رہی ہیں۔ اردو زبان کا فروغ یکجہتی اور اتحاد کا مظہر ہے۔ ہماری تعلیمی پسماندگی کا سب سے بڑا سبب انگریزی زبان ہے۔ بے شمار طلباء کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر میں انگریزی کو اہمیت دی جانے لگی ہے۔ اس کی اہم وجہ سے بین الاقوامی سطح پر کامیابی کے لیے دوسری زبانوں کا سیکھنا ضروری ہے۔ پاکستان میں اسکولوں اور کالجوں میں انگریزی مضمون کو لازمی قرار دیا گیا ہے اور انگریزی اسکولوں میں اردو کے علاوہ باقی مضامین انگریزی زبان میں پڑھائے جاتے ہیں، لیکن اردو آج بھی اردو ادب میں ممتاز حیثیت رکھتی ہے، چاہے تصنیفات ہوں یا شاعری، ذرائع ابلاغ میں اخبارات، رسائل، کہانیاں، گیت وغیرہ۔ تعلیمی میدان میں ترقی کے لیے اردو کی ترویج کے ساتھ نئی اصطلاحات کو شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ اردو آج کئی ملکوں میں پڑھائی جا رہی ہے۔ برطانیہ نے اسے اپنے قومی نصاب میں شامل کیا ہے۔